يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد. معزز و محترم حاضرین و ناظرین کرام، آج کی حدیث میں آپ حضرات کو یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ قے کرنے کی وجہ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں روزے دار کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذرأہ القیع فلیس علیہ قضاء، کہ جس کو قے خود بخود آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ اس کا ہو جائے گا. اور ومن استقاء فلیقضی، اور جس نے جان بوجھ کر قے کر لی یا کوئی عمل دخل اس کا رہا قے کرنے میں تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا کرے، یعنی اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اس دن کا روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا اور اس کو روزہ پورا کرنا پڑے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور احمد سب نے روایت کی ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ روزہ دار جب جان بوجھ کر کے قے کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ جمہور علماء کا مسلک ہے. اور اگر خود سے قے آ جائے، پیٹ بھرا ہوا ہے، کچھ دب گیا، کچھ ہوا اور خود سے قے آ گیا، تو ایسی حالت میں وہ روزہ کرے گا، پورا کرے گا. جو چیز باہر نکلا ہے اس کو پھر سے نگلنے کی کوشش نہیں کرے گا منہ میں سے، یعنی جو نکل رہا ہے اس کو نکال کے پھینک دے گا. اور چونکہ وہ خود سے آیا ہے تو کوئی بات نہیں. اسی لیے امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا ہے، ہم نے کوئی اختلاف نہیں پایا ہے اس مسئلے میں اہل علم کا. اور ابن قدامہ وغیرہ کہتے ہیں کہ عام اہل علم کا یہی قول ہے کہ ان کا روزہ جو جان بوجھ کر کے قے کر لے تو ٹوٹ جائے گا، اور جن کا خود بخود قے ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور قے چاہے جان بوجھ کر کیا ہو یا غیر جان بوجھ کر کے کیا ہو، آدمی کو تھوڑا قے ہوا ہو یا زیادہ قے ہوا ہو، دونوں میں اختلاف ہے. کہ جب جان بوجھ کر کے قے کرے گا تو تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، قے کیا ہوگا؟ سبب ہو جائے گا روزہ توڑنے کا. اور اگر یوں ہی قے آیا، زیادہ آیا یا کم آیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی دونوں بات واضح ہونی چاہیے. قے زیادہ یا کم کا مسئلہ نہیں ہے، اہم مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے کیا ہے یا بغیر جان بوجھ کر کے کیا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہی ہے کہ جس طریقے سے انسان کو کھانے پینے یا غذا والی چیز جو انجیکشن وغیرہ لیتے ہیں ان تمام چیزوں سے روکا جاتا ہے تاکہ اس کے جسم کو قوت نہ ملتی ہے، اسی طریقے سے اس کو منع کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز وہ نہ نکالے جو اس کے جسم کو غذا دیتی ہے حقیقت میں، لیکن نکلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کمزوری آ جاتی ہے. تو اسی لیے منع ہے کہ آدمی عبادت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونی چاہیے کہ آپ جان بوجھ کر کے کوئی چیز باہر نہ نکالیں. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ وغیرہ سے جو روایت ہے کہ اس شخص کا روزہ نہیں صحیح ہوگا جس نے قے کیا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جس نے قے جان بوجھ کر کے کیا، ٹھیک ہے نا. اور جب آدمی قے کرے تو اس کو چاہیے، یعنی قے کر لیا بغیر جان بوجھ کر کے، یوں ہی قے آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ توڑے، یعنی اس کو جو اس کے منہ سے نکل رہا تھا اس کو نگلے وگلے نہیں، بس کہ اس کو باہر نکل جائے. یعنی عبرت اس بات سے ہے انما یخرج ولا یولج، کہ جو نکل رہا تھا وہ نکال دے. یعنی یہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ نکال دے، جو نکل رہا تھا اس کو اندر نہ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان تمام مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحیح واضح بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے قے کرنے ہی سے روزہ ٹوٹتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے.